کے چلا کاروان آل نبی، نظر سکینہ کی سجاد ناتواں پہ پڑی، کہ تازیاں نے بھی جس کو لگا رہے تھے شقی، تڑپ کس طرح شمرے نہیں سے کہنے لگی، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، سوچ بغیر خدا یہ خیال ابا، سوچ بغیر خدا یہ خیال ابا، یوں نہ دلنے لگا بھائی بیمار ہے، پہلے ہی اس کو ہم کیا دیے تو نے کم، پہلے ہی اس کو ہم کیا دیے تو نے کم، ارے اب نہ کر یہ ستم بھائی بیمار ہے، کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، یہ اذیت نہ دے بھائی بیمار ہے، دیکھ اے بدگماں کرنا یہ سختیاں، دیکھ اے بدگماں کرنا یہ سختیاں، دے دے اس کو امان بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، جسم ہے خون سے تر، جسم ہے خون سے تر، اب تو کچھ رحم کر، یہ ہے راہ سفر بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، یہ ہے راہ سفر کچھ تو کچھ رحم کر، یہ ہے راہ سفر اب تو کچھ رحم کر، یہ اذیت نہ دے بھائی بھی
بیڑیاں خون روتا رہا شبر بے نوا خون روتا رہا شبر بے نوا سن کے اس کی صدا بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو بانو کہاں تلاش شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو بانو کہاں تلاش بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ
خیال کو مانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. میری ریکویسٹ ہے بچوں سے کہ پلیز تھوڑا سا اور قریب آ جائیں اور جو قریب آ سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی پیچھے جگہ جو بعد میں آئے گی اور کلیئر رہے گی. ماشاء اللہ یہ بہت اچھے بچے ہیں اور بڑی زور سے صلوات پڑھتے ہیں سب مل کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان ایمان سلام علیکم۔ انشاءاللہ ہماری ٹاپک کو اسی سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے منشن کیا کہ یہ بہت اچھی طریقے سے ٹاپک آگے بڑھ رہی ہے، جس میں ہم انالیسس کر رہے تھے کربلا کی، اور پھر اس کے بعد اسی کا کنٹینیویشن ہوا یہاں تک کہ جناب زینب کے خطبے میں جو 2 آیتیں انہوں نے استعمال کیا، جس میں یزید کو للکار کے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تمہیں یہ جو تم نے ہمارے اہل بیت کو قتل کر دیا ہے، نواسے رسول کو قتل کر دیا ہے، کہ تمہیں فتح ہوئی ہے، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے تاکہ اس کے ذریعے حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب پہچانے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو تم نے کیا ہے اس کے لیے دردناک شدید عذاب ہے۔ اس کے آگے ہم گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو آج یہی ہے کہ ہم ہمارے چوتھے امام امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی زندگی کو بریفلی کوشش کریں کہ اس کا تھوڑا سا ہم اس سے مورل بھی لیں اور ایک اندازہ لگائیں کہ امام کی زندگی صرف کربلا اور اس کے بعد شام اور اس شہادت صرف اتنی نہیں ہے۔ امام کی زندگی میں نارملی حالانکہ اتنی مجالس ہوتی ہیں، لیکن ہمارے چوتھے امام کی زندگی کے دوسرے پہلو بیان نہیں کیے جاتے، تو اسی لیے اسی آیت کو، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہوئے ہمارے چوتھے امام کی زندگی کو اور تفصیل سے کچھ اس پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات میرے ساتھ ہیں تو ایک صلوات سے سہارا دیجیے۔ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو مومنین پہ عذاب ہو رہا ہے، جو مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے، عذاب نہیں، تو آخر وہ جو مومنین پہ ظلم کر رہے ہیں ان پہ عذاب کب آئے گا؟ کب تک مومنین کی یہ حالت رہے گی؟ تو یہی آیت ہم نے اس کا آغاز کا چھوٹا سا حصہ پہلے ڈسکس کیا تھا، وہیں سے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہم نے ڈسکس کیا کہ کب تک ما یذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ہرگز مومنین کو ان کی موجودہ حالت پہ نہیں چھوڑے گا۔ کیسی موجودہ حالت؟ کہ اہل بیت رسول دربار شام میں لے جائے جا رہے ہیں، اہل بیت رسول بازار شام میں لے جائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس دور سے لے کے آج تک نام حسین لینے والے پر ظلم ہے۔ روضہ حسین کو کئی دفعہ گرایا گیا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کو گرایا گیا ہے، جنت البقیع کو مسمار کیا گیا ہے، اور آج بھی مزار رسول خدا گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر وہ کہ جو حق کو مانتا ہو یا حق سے دوستی رکھتا ہو۔ دیکھیں جملہ میں بڑی احتیاط سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے زمانے میں صرف ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے جو شیعہ ہیں، ہر ایک وہ جو حق کو جانتا ہو اس کے ساتھ ہو، اور وہ چاہے وہ شیعہ ہو یا نہ ہو، حق پہ ہو یا نہ ہو، انہیں بہتر سمجھتا ہو، ان سے فائٹ نہیں کرتا ہو، ہر اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی اگر کرسچن ہے لیکن وہ شیعوں کو بہتر سمجھتا ہے، کنسیڈر نہیں کرتا کہ ایز اے تھریٹ، مانتا ہے کہ یس ریلیجن آف پیس ہے، انہیں بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسے اہل سنت کے جو یہ سمجھتے ہو کہ شیعہ ہمارے دوست ہیں، دوسرے مسلمانی برادر ہیں، انہیں بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی نہ صرف شیعوں کو بلکہ ان کو جو حق کو مانتے ہیں اور ان کو جو حق کو خاموشی سے ساتھ دے رہے ہیں، ان سے لڑتے نہیں ہیں، ہر ایک کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مومنین پہ کب تک، یہ مسلمانوں پہ کب تک، یا پھر یہ انسانوں پہ کب تک ظلم؟ پروردگار اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز اللہ ان کو اپنی حالت پہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ کب تک؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث اور طیب الگ الگ نہ ہو جائے۔ جب خبیث اور طیب کیسے الگ ہوں گے وہ ہم نے دوسری مجلس میں اللہ کے وعدے کا تذکرہ کیا، اور وہ اللہ کا وعدہ کس کے ذریعے پورا ہوگا؟ 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ذریعے پورا ہوگا۔ تو پروردگار یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وما کان اللہ
یطلعکم علی الغیب. غیبت میں ہے نا امام. جب پروردگار اپنے امام کو غیبت میں رکھ سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس کی حکمت دیکھیں، لفظ غیب استعمال کر کے بتایا ہے کہ وہ غیب کے ذریعے اپنے امر کو پورا کرے گا، اپنے وعدے کو پورا کرے گا. یہاں تک کہ جیسے کہ اس نے اس سے پہلے اپنی مرضی سے رسول بھیجا تھا. اپنی مرضی، یہ جو پروردگار ایک جملہ بتا رہا ہے نا، ایک جملے میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے رسول بھیجا تھا، اپنی مرضی سے غیب کے ذریعے اپنے وسیع کے ذریعے وعدہ پورا کروں گا. تم کو چننا نہیں ہے خلیفہ. صلوات پڑھے محمد اس کرنا کیا ہے؟ صرف فآمنوا باللہ ورسولہ. بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان رکھو رسول اللہ پر اور رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا. اور جو تم میں ایمان لائے گا اور ایمان پہ ثابت قدم رہے گا، کیونکہ ایسے ماحول میں ایمان پہ ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے. It's very hard. بہت مشکل ہے. سکون کے ساتھ جب کوئی تھریٹ نہ ہو، جب کوئی زندگی کا خطرہ نہ ہو، جب کوئی پرابلم نہ ہو، ایمان پہ رہنا آسان پھر بھی سمجھ لیں. لیکن اس کے باوجود ایسے ماحول میں کہ جہاں ایمان ظاہر ہو جائے تو تھریٹ ہے، موت آ سکتی ہے، ایمان پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہوگا. یہاں تک کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ایک ٹریڈیشن میں کہ ایمان پہ ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے جلتا سانچا کوئلہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا. کون ہے تم پہ جو سانچا کوئلہ اپنے ہاتھ پہ رکھے گا؟ اتنا مشکل ہوگا. تو یعنی امام نے وارن کیا ہے کہ اسٹیڈ فاسٹ رہو، ثابت قدم رہو، مشکل وقت آنے والا ہے. اور جب ایمان پہ رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اجر عظیم ہے. آج کہاں ہے یزید اور یزید کا نام لینے والے؟ کوئی نہیں ہے جو یزید کی قبر پہ جائے. لیکن آج بھی دیکھ لیں کہ کئی دفعہ روضہ حسین توڑا گیا، ڈھایا گیا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ روضہ حسین پر سلام کرنے کے لیے موجود ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اور یہی جب دربار شام میں امام، بازار شام میں امام کے سامنے کہا گیا، چوتھے امام ہتھکڑیوں بیڑیوں میں ہے کہ ایک شخص قریب آیا اور کہا کہ اے علی بن الحسین، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے بابا کی جان ضائع ہو گئی؟ خون ضائع ہو گیا؟ یوں ہی ان کی قیمتی جان چلی گئی؟ کچھ اور اس کا سولوشن کر لیتے؟ تو امام نے کیا بہترین جواب دیا. امام نے کہا کہ جب وقت اذان دو گے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گے، میرے بابا کا خون کامیاب ہو گیا ہے، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. امام نے اور شہزادی زینب نے دربار یزید میں یہی میسج دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جیت تمہاری ہوئی، جیت حسین کی ہوئی، جیت اہل بیت کی ہوئی. اہل بیت کو تم نے اسیر کیا، لیکن آج تک نام حسین کے ساتھ یہ تذکرہ باقی ہے. اور عزیزان ایمان، یہی سبق چوتھے امام نے دیا. غلاموں کو وہ درس کربلا سناتے تھے، واقعات کربلا سناتے تھے، اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اپنے اپنے مقام پہ جانا اور واقعات کربلا کو بیان کرنا. جہاں جہاں واقع کربلا بیان کیا جائے گا، جہاں جہاں نام حسین لیا جائے گا، جہاں جہاں یہ کہا جائے گا کہ حسین شہید ہوئے، تو یہ سوال ہوگا کیسے شہید ہوگے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ سجدے میں شہید ہوئے. اور جب تک یہ سوال ہوگا، جب تک یہ جواب ملے گا، سجدے کا نام باقی رہے گا.
توحید کا پرچم باقی رہے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. تو اس عزاداری میں یہ لیکچرز برپا کرنے میں، یہ مجلسیں کرنے میں خود بہت سے مقصد اور حکمتیں پیچھے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے. لیکن آج کی ہماری ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ چوتھے امام کی لائف کی انالیسس کریں. اس کے ساتھ ساتھ عزیزان ایمان، چوتھے امام وہ امام ہے، از دا اونلی امام کہ جسے تین اماموں کے ساتھ پرورش کا موقع ملا. ایسے امام کے گریٹ لیڈرز قیامت تک کے. امام کی ولادت ہوئی 38 ہجری میں. 2 سال تک کم سن ضرور ہے، لیکن کم سنی میں بھی جب امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں تو اس کا اثر ضرور ملے گا. اور ایسے دور میں جب امیر المؤمنین کی خلافت ہو اور زیادہ اثر ملے گا. تو 2 سال جو چوتھے امام نے گزارے ہیں وہ امیر المؤمنین کی زندگی گزاری. کیونکہ میں آپ کو ایک بریف دوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی کو ایٹ لیسٹ ان 3 فیسز میں سمجھیں. ایک امام کا فیس یہ ہے زندگی کا واقع کربلا سے پہلے. دوسرا فیس 10ویں محرم سے لے کر مدینہ واپسی تک، یعنی 10ویں محرم شہادت امام حسین، اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے واپس کربلا، 40 حسین، اور کربلا سے مدینہ. یہ امام کی زندگی کا سیڈسٹ، جسے تذکرہ جب کیا جائے تو بڑا دردناک واقعات سے بھرا ہوا. روتے روتے انسان کی زندگی ختم ہو جائے. اور جو ہم نارملی تذکرہ کرتے ہیں وہ صرف اس حصے میں سے واقعات بیان ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ تو بہت مختصر حصہ ہے. اس کے بعد امام کی زندگی اور 33 یا 34 ایئرز ایٹ لیسٹ، 94 ہجری یا 95 ہجری میں امام کی شہادت. 3 حصے امام کی زندگی. تو پہلا حصہ جیسے ہی امام کی ولادت ہوئی تو امام 2 سال تک مولا کائنات کا دور دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد 40 ہجری سے 50 ہجری جو بالکل پرورش کا دور ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دور ہے. اور اس زمانے میں بھی کم ظلم نہیں اٹھائے اہل بیت نے. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، ان تمام حالات سے گزرتے ہوئے 50 ہجری تک امام کی زندگی. 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کی امامت میں. لیکن عزیزان ایمان، ان سارے عرصے میں تھرو آؤٹ ہول ٹائم امام کے لیے ماں بھی امام حسین ہے، باپ بھی امام حسین، کیونکہ آپ کی والدہ بچپن میں گزر گئی. شفقت پدری اور ماں کی شفقت دونوں امام حسین کے. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی دوسری زوجہ موجود ہے جو ماں کا مقام رکھتی ہیں، لیکن جو ماں، وہ ماں گزر گئی ہے، وہ ماں کا مقام پھر بھی ریپلیس نہیں ہو سکتا نا. اس کی کمی تو رہے گی نا. اور اس کی کمی کے لیے ہمیشہ کون ہے سید سجاد کے لیے؟ صرف بابا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کتنی قریب تر محبت ہے سید سجاد کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کتنی قریب تر ہے. اور چوتھے امام کا جو تذکرہ ہوتا ہے بیمار کربلا کے نام سے، وہ صرف امام مختصر سا حصہ بیمار نہیں ہے مشیت الہی کے، کیونکہ امامت کو بچانا تھا. واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ امام کیسے بیمار ہوئے. امام کی شجاعت بیان نہیں ہوتی نا، کیونکہ جو شجاع اور بہادر ہوتا ہے وہی اس مقام پہ آگے صبر کر سکتا ہے. صبر عباس سے اسی بات کو کوئی سیکھے. ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے
سکت نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے کہ ایسا صبر کر سکے جو سید سجاد نے کیا ہے۔ کس طرح امام بیمار ہوئے؟ اس زمانے میں دور عرب میں بڑی آسان ایک، کیونکہ کاز چاہیے نا، اللہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ رکھا ہے مشیت کے ساتھ ساتھ، تاکہ دنیا کو بھی پتا چلے کاز اینڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ ایک سے بات پڑھے محمد والے محمد۔ میں آپ سے بیان کروں کہ امام کی شجاعت اور امام کی طاقت کیا ہے۔ کربلا پہنچتے پہنچتے یا کربلا پہنچنے کے بعد، اراؤنڈ دا سیم ٹائم یا اس کے قریب یا پہنچنے کے بعد، طلایہ گردی یعنی پیٹرولنگ، حفاظت جو کرنی ہے، اور یا پھر لشکر کے ساتھ ان کی پریپریشن کرنی ہے، جس کو اگر فنون جنگ لڑنے کے طریقے سیکھنے ہوں، ٹیکٹکس اور حربے سیکھنے ہوں، انہیں سکھانا ہے، کسی کو اسپیشل چیزیں بتانی ہو جیسے حضرت عباس نے سکھایا ہے، یہ ساری چیزیں راستہ تمام ہوتی رہی۔ تو انہیں پیٹرولنگ اور طلایہ گردی کے دوران سب نے دیکھا کہ سید سجاد نے جمپ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے، جو بھی انہیں ذمہ داری دی گئی وہ پوری کرنے کے لیے۔ زرہ پہنے ہوئے تھے تو امام کی زرہ رکاب میں پھنس گئی، گھوڑے کی رکاب میں پھنس گئی۔ زرہ کس کی ہوتی ہے؟ لوہے کی ہوتی ہے۔ لوہا، وہ جو زرہ کا لوہا ہوتا ہے، آسان نہیں ہے۔ اتنی مشہور بات، معجزہ حضرت داؤد کا یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا۔ اٹس اے میریکل حضرت داؤد کے لیے کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے موم ہو جاتا تھا اور وہ زرہ بناتے تھے۔ سید سجاد نے جب دیکھا کہ زرہ پھنس گئی ہے رکاب میں تو اپنے ہاتھ سے زرہ کو توڑ دیا۔ جب یہ سب نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر، علی ابن الحسین زرہ کو ہاتھ سے توڑ دیا۔ یہ بریوری ہے، یہ طاقت ہے سید سجاد کی، یہ شجاعت اور ایبلٹی ہے سید سجاد کی۔ اور اس واقعے کے بعد this was the cause، جس کے بعد آہستہ آہستہ امام، چاہے یہ کہا جائے کہ یہاں سے امام کو نظر بد کا اثر ہوا کہ امام مشیتاً بیمار ہوئے، یا یہ کہ امامت کو بچانے کے لیے، بقائے امامت کے لیے امام پر بیماری آئی، لیکن وجہ یہ بنی لشکر کے سامنے، دنیا کے سامنے۔ ورنہ اگر صبر حسین کی وصیت نہ ہوتی تو علی ابن الحسین کو کوئی طوق و بیڑی پہنا سکتا؟ یہ عباس کا بھتیجا ہے جس کی طاقت یہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ چوتھے امام کی ایبلٹی ہے، طاقت ہے۔ یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ مشہور روایت جو سنتے ہیں امام کی زندگی میں، اس سے پہلے کی زندگی میں امام نے جو سارے امور امام کو اپنے بابا کی اور اپنے چچا کی امامت کے دوران جو دیے گئے، وہ امام اپنے اپنے ٹاسک کرتے رہے۔ صرف اور صرف واقعہ کربلا میں سید سجاد کے لیے مشیت یہ تھی کہ وہ بیمار رہے اور امام غش میں رہے، ہوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہوش رہے گا تو حجت خدا کی نصرت کے لیے اٹھے گا، اور مشیت چاہتی ہے کہ سید سجاد بے ہوش رہے تاکہ امام آگے بڑھے۔ یہاں تک کہ امام حسین سید سجاد کے سرانے آئے تو سید سجاد نے جب بابا کا یہ عالم دیکھا تو فوراً پوچھا، بابا چچا عباس کیا ہوئے؟ علی اکبر کیا ہوئے؟ قاسم کیا ہوئے؟ امام حسین نے کہا کہ بیٹا سجاد، مردوں میں صرف تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی ضعیف اور ناتواں ہو چکے تھے سید سجاد، اس کے باوجود کوشش کی کہ اٹھیں اور کہا کہ بابا پھر مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کی نصرت کے لیے جاؤں۔ حجت خدا کی نصرت ایسے لازم ہے۔ امام حسین نے سید سجاد کو صبر کی تلقین دی۔
سیکریٹس آف امامت سید سجاد کے حوالے کیے کہ بیٹا میرے بعد تم حجت خدا ہو. عزیزان ایمان، میں نے آپ سے بتایا، اب تو آپ کے ذہن میں ایک منظر ہے کہ سید سجاد کے لیے محبت حسین کس مقام پہ ہے. اب امام حسین سے سید سجاد کا جدا ہونا اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس بیٹے نے بابا سے جدائی برداشت کی. یہاں تک کہ روز عاشور شام غریباں سے پہلے جو روایتیں آپ سنتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے ساتھ زمین کو زلزلہ ہوا، آسمان سے آندھیاں آنے لگیں، یہ صرف مصائب کے جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. This is reality. یہاں تک کہ نفس المحموم میں دیکھیں اتنی گرد و غبار اٹھی کہ جو لاشِ حسین کو پامال کرنا چاہتے تھے 1 گھنٹے سے زیادہ سب لشکر والے پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے، آیت ہے، زمین پر اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے تمام مخلوقات سمیت ڈھیر ہو جائے. یہاں تک کہ چوتھے امام نے زمین پہ ہاتھ مارا، خیمے کے پیچھے آئے اور زمین پہ ہاتھ مارا، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور کہا کہ تھم جا، انا حجت اللہ، میں حجت خدا ہوں، تھم جا. اس کے بعد زمین کو سکون آیا، اس کے بعد گردش کائنات کو سکون آیا کہ ہاں حجت خدا موجود ہے. عزیزان ایمان، لیکن اس کے بعد کے جو منظر بیان کیے جاتے ہیں نا سید سجاد کے مصائب میں، ان میں محبت کے بعد سید سجاد بابا کی نصرت کو نہ جا سکے، لیکن جب بابا کو دیکھا ہے نا، کس عالم میں دیکھا؟ اس عالم میں دیکھا لاشِ حسین زمین کربلا پر ہے، جسم سے عبا لوٹ لی گئی ہے، سر تن سے جدا ہے، یہاں تک کہ لاش پامال ہو چکی ہے. اسی لیے وہ جملہ ہے شہزادی زینب کا، میں نے دیکھا کہ سید سجاد کا یہ عالم تھا، قریب تھا کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جاتی. شانہ ہلا کے کہا بیٹا کیا عالم ہے، تمہاری پھوپھی سر پر ادا نہیں ہے، تمہارے پھوپھی کی ایک آس تمہیں ہو. سید سجاد نے بڑی حسرت سے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور میں بیٹا موجود. جزاکم اللہ. ارباب اعضاء قافلہ چلا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر. ایک روایت امام کی آپ کو یہ بھی بتا دوں جو 12ویں محرم کو پڑھی جاتی ہے، امام کی تدفین سوائے امام کے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کی سند 8ویں امام نے بھی دی ہے کہ سید سجاد اپنے بابا کی تدفین کے لیے آئے تھے. اور واقعہ یوں ہے کہ بنی اسد کی عورتیں اپنے مردوں سے ناراض ہونے لگی کہ تم نے حسین کی مدد تو نہیں کی لیکن اہل بیت رسول کے لاشیں اور یہاں پڑے ہیں، ان کی تدفین تو کر دو. قبیلہ بنی اسد کے لوگ تدفین کے لیے آئے، لیکن جب آئے تو حیران ہو گئے کہ کس کا لاشا کون سا ہے، کس طرح پہچانا جائے. جب تک کہ دیکھا کہ ایک شخص دور سے نظر آیا اور امام نے نشاندہی کی کہ کس کا لاشا کون سا ہے اور اپنے بابا کی تدفین کی. یہاں تک کہ امام واپس چلے. عزیزان ایمان، اس کے بعد کا جو عالم ہے، جب بھی چوتھے امام سے پوچھا گیا نا کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو امام نے 3 مرتبہ کہا
الشام یقیناً یہ تینوں مقامات مراد تھے کہ ایک بازار شام، ایک دربار شام اور ایک زندان شام۔ ہر ایک مقام پر امام نے صبر کیا۔ زندان شام میں امام نے اپنی لاڈلی بہن کو سپرد خاک کیا، اس عالم میں کہ خون بھرا پیران کفن بنا، تماچوں سے رخسار نیلگوں تھے اور دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور اسی عالم میں سید سجاد نے سپرد خاک کیا، صبر کیا۔ دربار شام گواہ ہے شجاعت زین العابدین۔ خطبہ زین العابدین بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور۔ وہ خطبہ کہ جس خطبے سے 700 کشتی نشین بیٹھے ہوئے ان کو ایک نحیف و ناتوان ہتھکڑیوں بیڑیوں توخ خاردار میں اسیر نے ہلا کے رکھ دیا۔ جب امام نے دربار شام میں یہ خطبہ دیا، اب امام کو خاموش کرانا تھا۔ کیونکہ امام نے خطبے کا یوں آغاز کیا کہ اے یزید تو فاسق و فاجر ہے، فتح تیری نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ اللہ نے ہمیں برتری عطا کی ہے، یہاں تک کہ امام کہتے گئے کہ میں مکہ و منہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ ارے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اسلام کو ہر جنگ میں کامیاب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے باطل کی بیعت نہیں کی لیکن اپنا سر کٹا دیا۔ بڑا طویل خطبہ امام نے دیا۔ یزید نے دیکھا کہ اب امام کے خطبے سے جو درباری بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام کو پہچان رہے ہیں، حق شناس ہونے جا رہے ہیں، تو اس نے اذان دلوائی، اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی کہا گیا اللہ اکبر، تو زین العابدین نے کہا یقیناً کوئی معبود لائق عبادت نہیں سوائے اللہ، یہاں تک کہ کہا گیا محمد رسول اللہ، تو امام نے کہا کہ اے مؤذن ذرا رکنا، یہ بتا کہ محمد تیرے نانا ہے میرے نانا ہے۔ عزیزان ایمان، وہیں دربار میں ایک رومن ایمبیسڈر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا ہی بہترین واقعہ ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا نا تو اس نے یزید سے پوچھا کہ اے یزید تو نے اسے خاموش کروا دیا، ذرا ہمیں تفصیل بتا کہ یہ کون ہے، تو نے کسے قتل کیا ہے، کس سے تعلق ہے ان کا۔ جب بھی میں واپس جاتا ہوں تو میرا امیر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو نے شام کے دربار میں کیا دیکھا، اور اگر مجھے معلوم نہ ہوگا تو میں تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا۔ یزید نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو میری اطاعت نہیں کر رہے تھے، میں نے انہیں سرنگوں کیا۔ تو اس نے پوچھا کون ہے، کہا اس سے کیا واسطہ، کہا بتا مجھے جاننا ہے۔ تو کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو کہا کون حسین، کون حسین ابن علی، کہا رسول خدا کی بیٹی کا بیٹا، تو نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا۔ جواب سنے اس رومن ایمبیسڈر کا، اس نے کہا کہ اے یزید میں داؤد کی نسل میں 7ویں پشت کے آگے سے ان کی اولاد میں شمار کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھ سے میرا ہاتھ چومتے ہیں اس بات سے کہ میرے گھرانے میں پیغمبر خدا اور تو نے نواسے رسول کو قتل کر دیا۔ یزید نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ یہاں بھی سید سجاد کا صبر تھا۔ بس عزیزان ایمان، مجھے ہر ایک مقام کا تذکرہ کرنا ہے۔ دربار شام کا تذکرہ ہو چکا،
زندان شام کا تذکرہ ہو چکا ہے، بازار شام کا ایک اور تذکرہ سن لیں جس سے اندازہ ہوگا کہ سید سجاد کس طرح اسیر تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ امام کی زندگی مدینے کے بعد دعاؤں میں گزری ہے، صحیفہ سجادیہ جیسا تحفہ امام نے دیا جس میں 54 دعائیں ہیں مختلف اوکیشنز کی، اس کے علاوہ 15 مناجاتیں، اس کے علاوہ ہر روز کی الگ دعائیں ہیں اور 7 اسپیشل اوکیشنز کی دعائیں ہیں۔ نہ صرف یہ، امام نے رسالت الحقوق دیا، ٹریٹائز آف رائٹس، ایک ایک کا رائٹ، تمہارے پڑوسی کا، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، زوجہ کا حق، شوہر کا حق، دوستوں کا حق، ہر ایک چیز کا حق۔ بہترین کتاب، انگلش میں ہر جگہ اویلیبل ہے، آن لائن بھی، ٹریٹائز آف رائٹس۔ بہترین تحفے امام نے دیے ہیں، لیکن یہاں جو امام نے ظلم برداشت کیا ہے نا، مصائب میں ہم جو بیان کرتے ہیں نا وہ الفاظ میں تشنگی رہتی ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ یہ واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسی اسیری تھی امام کی اور کیسا صبر تھا۔ ارباب رضا میں نے الفاظ میں کہہ دیا کہ امام توخ خاردار، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں ٹیڑیاں۔ توخ خاردار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا توخ گلے میں جس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوں۔ جو امام کی کمر میں لنگر تھا وہ توخ خاردار سے اتنا قریب تھا کہ امام اپنا سر اٹھا نہیں سکتے تھے، اگر سر اٹھاتے تو وہ توخ میں جو خار نکلے ہوئے وہ گردن میں چبھتے، اگر زیادہ سر جھکاتے تو وہ گلے میں چبھتے۔ کمر کا لنگر پاؤں کی بیڑیوں سے اس طرح قریب تھا کہ امام اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے تھے، اگر کمر سیدھی کرتے تو پاؤں کی بیڑیاں کھینچی جاتی اور امام کے پاؤں زخمی ہو جاتے۔ اس طرح کا سفر امام کا بازار شام تک ہوا نا۔ بازار شام میں جب مسجد کے سامنے سے گزر ہوا، ابن سعیدی مسجد سے نکلا، اسے نہیں معلوم کہ کون ہے، صرف یہ سنا ہے کہ یزید کی مخالفت میں کوئی اٹھا تھا جسے قتل کیا گیا، تو اس نے کہا کہ وہ لوگ یزید کامیاب ہو گیا اور اس کے دشمن ناکام ہو گئے۔ تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ بھائی کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں قرآن پڑھتا ہوں، بہت سی آیتیں یاد ہیں، حافظ قرآن۔ پوچھا اچھا کیا تو نے آیے مودت پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول نے کہا کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو؟ کہاں پڑھی ہے۔ کہا کیا تو نے آیے ولایت پڑھی ہے کہ مومنین کے ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور مومنین میں وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے؟ کہاں پڑھی ہے۔ کہا بھائی کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے کہ اللہ نے اہل بیت رسول سے ہر رجس کو دور رکھا ہے؟ کہاں پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ ساری آیتیں تو آل محمد کے لیے ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا بھائی ہم ہی تو آل محمد ہے، وہ پنجتن کی آخری کڑی حسین ابن علی کے سروں کے سینہ پہ بلند ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا آقا معاف کریں میری غلطی ہوئی۔ فرمایا کوئی خدمت اگر کر سکتا ہوں تو فرمائے۔ امام نے کہا کہ میری ماں بہنیں پھوپھیاں بے مخنہ چادر ہے اور تماشائی ان کا تماشا کرتے ہیں، کوئی پتھر کوئی روٹیاں پھینکتا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو سرائے شہداء کو آگے کی طرف کر دے تاکہ لوگ سروں کی طرف دیکھنے میں مشغول ہو جائے، اور ممکن ہو تو بیویوں کے لیے کچھ ردائیں لا دینا۔ اس نے رداؤں کا اہتمام کیا۔ ارباب اعزاء یہاں بس یہ جملہ دیکھ لیں، سید سجاد کے مصائب کے لیے کافی ہے۔
جب اس نے ردائیں بیبیوں کے حوالے کر دی تاکہ بیبیوں میں تقسیم ہو جائے، ایک ردا بچ گئی، وہ ردا لیے ہوئے چوتھے امام کے پاس آیا۔ جب امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ بھائی اسے لپیٹ دے۔ جب اس نے لپیٹ دیا تو کہا اسے اور لپیٹ دے۔ جب لپیٹ دیا تو ایک مرتبہ امام نے اپنا سر جھکایا اور کہا ذرا اسے توقع خاردار میں رکھ دینا کہ میرا گلا توقع خاردار کی وجہ سے اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اب سید سجاد میں برداشت کی سکت نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا تو امام کا گلا اتنا زخمی تھا کہ سیاہ بلند کیا۔ ارباب اعضاء ایسی زندگی سید سجاد نے گزاری، لیکن جب بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں نا تو یاد آتا ہے کہ یقیناً مولا آپ کو زہر دیا گیا۔ ایسا امام جو بعد شہادت حسین امام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، صرف محبت سے پیش آئے، اس کے باوجود امام کو زہر دیا گیا۔ پانچویں امام یتیم ہوئے، شیعہ یتیم ہوئے، لیکن ارباب اعضاء لاشا چوتھے امام کا اٹھایا گیا۔ پانچویں امام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اور یقیناً آج بھی یہ ظلم ہے کہ جنت البقیع میں چوتھے امام کی مزار مسمار کی گئی، لیکن پانچویں امام بھی کربلا میں موجود تھے نا۔ یقیناً یاد آیا ہوگا کہ میں اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہا ہوں، لیکن ہائے میرا بابا جب شہادت حسین واقع ہوئی در خیمہ پکڑے سلام کر رہے تھے، لیکن جب پانچویں امام غسل دے رہے تھے تو امام نے ایسا سیحا کیا کہ پشت تازیانوں سے جو فگار تھی اس کے نشان تازہ ہے، گردن میں توقع خاردار کا نشان تازہ ہے، پاؤں کی بیڑیوں کا نشان تازہ ہے۔ اللہ نے زین العابدین کا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ، شہادت حسین کا واسطہ، ہماری دعا میں اولین دعا دیجئے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ہم و غم کو برطرف فرما، امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما، رزق عزاداری کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداری و عزاداروں کا تحفظ فرما، جہاں جہاں مومن رہتے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، ہمیں مولا کے ناصروں غلاموں میں شمار فرما۔ امام حسین، امام حسین، امام حسین، یا 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 حسین، شام کا بازار عابد بیمار، 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 شام میں بیڑی توقع گرامار، شام کا بازار
عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بے مکنا بے چادر بلبے میں پھپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی 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 آقا کی صفائی اور عالم تنہائی وہ بے کس و لاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سرخوریاں آتے ہیں حرم گریاں 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 اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سہے خامہ جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس کشت میں ہے تو سر وہ تو ہے سرے سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے جو سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سر کھایا اور بچی کو دکھایا چلچائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار خوش عمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو خوش عمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو خوش عمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو خوش عمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستم عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں رواد سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں دیکھے برادر پار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد
بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جاؤ یہ ہاتھوں پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دختر کی صدا سن کر اس کشت تلا سے سر دختر کی صدا سن کر اس کشت تلا سے سر دختر کی صدا سن کر اس کشت تلا سے سر دختر کی صدا سن کر اس کشت تلا سے سر گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لپٹا کر سر پر رکھے رخسار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا ہر ظلم کو دہرایا لوگوں نے جو سن پایا آنکھیں ہوئی خونخوار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم ماں سوچتی ہے پیغام کیوں خاک ہے پرنا کیا کر گئی دلدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیٹی ہو کے گرابار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار یا حسین 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 اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم السلام على رسول الله حبيب الله خيرته من خلقه خاتم الانبياء والمرسلين ابو القاسم امام المصطفى ورحمة الله وبركاته السلام على امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين ابو الحسن علي بن ابي طالب ورحمة الله وبركاته السلام على فاطمة الزهراء البتول سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته السلام سبت الرحمة امام الهدى الحسني والحسين سيد الشباب اهل الجنة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا باب الله والأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني السلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لك من جهتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي يا مولى بالفضل الخاص وأعطي رزق الكريم ورحمة الله وبركاته السلام على أئمة المسلمين وجل خلقه علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليكم انت وجعل محمد